فقیہ وقت فقیہ ابن فقیہ، علوم و معارف کے بے بہا سمندر، سراپا شفقت و محبت، پیکر اخلاص و تقوی، اپنے محبین و متعلقین کے دل کی گہرائیوں میں بسنے والی شخصیت، علم و عمل کے جوڑ کی عمدہ مثال، اپنے اکابر و اسلاف کی بہترین مثال اور نشانی، اقلیم علم کے شہسوار، خاندان عثمانی کے چشم و چراغ، مایہ ناز مصنف و مؤلف، ایک منفرد محقق و مقرر، ایک مؤثر مصلح و مرشد، مجاہد و مبلغ، مفتی اعظم پاکستان، سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان، عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے محتمم اور صدر، ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مد ظلہم کی شخصیت عالم اسلام کے لیے بالعموم اور علمی حلقوں کے لیے بالخصوص ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آئیے آج اس عظیم سرفروش دین و ملت کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مد ظلہم کے پیدائش 27 ربیع الثانی 1355 ہجری مطابق 16 جولائی 1936 عیسوی کو ہندوستان کے صوبے یو پی کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں ہوئی۔ آپ ایک علمی اور عملی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اپنے وقت کی لاجواب اور بے مثال درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے اور اس درسگاہ کے استاذ اور مفتی تھے۔ چنانچہ آپ نے 5 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ قاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھا، اس کے بعد اسی دارالعلوم دیوبند ہی میں قرآن کریم کا حفظ شروع فرمایا۔ انہی پر نور فضاؤں میں آپ کے دن کٹ رہے تھے اور ابھی 15 پارے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ 1947 عیسوی کو ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ خاندان سمیت ہجرت کر کے آپ پاکستان آ کر کراچی کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں آ کر آپ نے سفر علم کے ٹوٹے ہوئے تسلسل کو پھر سے جاری فرما کر 1370 ہجری میں رمضان المبارک سے 2-3 ماہ قبل حفظ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی رحمہ اللہ نے کرایا۔ کراچی میں ابتداً نانک واڑہ کے مقام پر رہائش تھی اور یہیں پر جامعہ دارالعلوم کراچی کی داغ بیل ڈالی گئی اور آپ دارالعلوم کے سب سے ابتدائی دور کے طلباء میں سے ہیں۔ حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد درس نظامی کا آغاز کیا اور ابتدائی 3 سال کی تمام تر کتب حضرت مولانا صاحبان محمود علیہ الرحمہ سابق شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ دارالعلوم کراچی سے پڑھیں۔ اس کے بعد وقت کے نامور اور کبار علماء سے مختلف علوم و فنون پڑھے۔ بہترین فہم و دانش، اعلیٰ علمی ذوق، کشادہ ذہنی، لاجواب وسعت نظری، قابل ذکر باریک بینی، یہ سب خاندانی وراثت تھیں۔ چنانچہ دوران تعلیم آپ اپنے اساتذہ کے منظور نظر اور مرکز توجہ رہے اور بالآخر شعبان المعظم 1380 ہجری مطابق 1960 عیسوی میں جامعہ سے، جو کہ اس وقت تک باقاعدہ کرنگی منتقل ہو چکا تھا، سے سند فراغت حاصل کی۔ یاد رہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اس دوران جب وہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے 1378 ہجری میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ فراغت کے بعد آپ نے 1380 ہجری سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کا آغاز کیا اور مسلسل 10 سال 1390 ہجری تک صدائے علم حدیث اور اصول افتاء کے تقریباً سبھی علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی۔ 1391 ہجری سے باقاعدہ علم حدیث شریف کی دوسری معتبر اور مشہور کتاب صحیح مسلم نصف صدی سے زائد عرصے تک پڑھائی۔ 1380 ہجری مطابق 1960 عیسوی میں دور حدیث شریف سے فراغت کے بعد آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کا کام بھی جاری رکھا۔ فتویٰ نویسی کی مشق آپ نے اپنے والد ماجد رحمہ اللہ سے کی اور 29 محرم الحرام 1393 ہجری میں آپ کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے حدیث و افتاء کی ایک مستقل تحریری سند اپنے دستخط کے ساتھ مرحمت فرمائی اور آپ نائب مفتی مقرر ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل نصف صدی تک اس خدمت کو بھی بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہزاروں فتاوی جات تحریر فرمائے۔ ان میں سے بعض فتاوی ایسے بھی ہیں جو خاصے مفصل و مدلل ہونے کی وجہ سے مستقل کتاب کی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ ایسے تمام مقالہ جات مکتبہ جامعہ دارالعلوم کراچی نے نوادر فقہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ سے جو کتب سبقاً پڑھی ہیں ان کے نام یہ ہیں: موطا امام مالک،
شمائل ترمذی، در مختار، شرح عقود، رسم المفتی۔ اسی طرح آپ نے بخاری شریف حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ بانی جامعۃ الرشید کراچی سے پڑھی۔ شیخ الحدیث سابق صدر وفاق مؤسس جامعہ فاروقیہ کراچی شیخ سلیم اللہ خان علیہ الرحمہ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اکبر علی سہانپوری، حضرت مولانا صاحبان محمود رحمہ اللہ، سابق ناظم و شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی قابل ذکر اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ عرب و عجم کے مشائخ سے بھی آپ کو اجازت حدیث حاصل ہے، جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، سابق شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہانپور حضرت مولانا شیخ زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی، فضیلت الشیخ محمد حسن المکی المالکی بھی شامل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وقت کے اجل علماء و مشائخ کی ایک طویل فہرست جن سے آپ نے کسب فیض کیا۔ مزید یہ کہ آپ نے پوری فراغت سے لے کر تاوقت پیری درس نظامی کے تمام علوم و فنون کی کتب سمیت حدیث و افتاء کا درس انتہائی عمدگی، کمال مہارت اور خوش اسلوبی سے دیا۔ آپ کے درس کی دل نشینی، سلاست بیان اور چاشنی آپ کے شاگردوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ آپ مشکل سے مشکل بحث کو ایسے سہل انداز میں حل فرماتے کہ بغیر کسی الجھن اور اکتاہٹ کے ہر مسئلہ ذہن نشین ہو جاتا۔ دلچسپ لطائف، جہاندید مثالیں، حالات حاضرہ پر سنجیدگی سے پرمغز تبصرہ، دور حاضرہ میں علماء کی ذمہ داریوں کی نشاندہی حضرت کے اسباق کے ناقابل فراموش حصے ہیں۔ نطق کو سوناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ علم اور طالب علم سے آپ کے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر فرماتے کہ دنیا کی تمام مشاغل میں سے میرا محبوب ترین مشغلہ یہ ہے کہ چند ساعات طالب علموں کے ساتھ تدریس اور علم کی خدمت میں گزاروں۔ آپ نے اپنے والد ماجد کی زندگی کے آخری دور میں ہی جامعہ دارالعلوم کراچی کی انتظامی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں، اور ان تمام ذمہ داریوں کو آپ نے کیسی عمدگی سے سر انجام دیا ہے، اس کا اندازہ جامعہ کے بہترین بلند و بالا عمارتوں، وسیع و عریض جامع مسجد، پرکشش جاذب نظر چمن، اور اسی طرح گلہائے رنگا رنگ کے خوبصورت دل لبھانے والے مناظر، خالق ارض و سما کی عطا کردہ ظاہری و باطنی رونق، حسن و رعنائی اور جامعہ کے تقوی و طہارت سے منور اور سرور سے معمور فضاؤں سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ذکی کیفی علیہ الرحمہ نے بھی کیا ہی خوب کہا تھا، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے، دارالعلوم ہے۔ جامعہ کے حسن و سنجیدگی کا امتزاج حضرت دامت برکاتہم کے ذوق سلیم اور حسین فطری ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فتویٰ نویسی، تدریسی اہتمام اور انتظام کے مشاغل کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف و تانیف کا کام بھی وسیع تر پیمانے پر جاری رکھا، جن میں مختلف تحقیقی مقالات کے ساتھ ساتھ عربی، اردو اور انگریزی تصنیفات افادہ عام کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ نے ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں سیاست و انتظام، عدالت و قضا، معیشت و اقتصاد اور تعلیم کے میدان میں جو خدمات انجام دیں وہ بھی قابل قدر اور لائق صد تحسین ہیں۔ ان خدمات کے علاوہ جب بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ پریشان کن صورتحال سے دوچار ہوئی، آپ نے اس موقع پر بھی ایک دینی قیادت کی ذمہ داری ادا کی اور اس سلسلے میں بارہا ملکی، غیر ملکی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں شریک ہو کر ٹھوس خدمات انجام دی ہیں۔ سلف صالحین کی طرح آپ نے بھی کبھی از خود کسی منصب یا عہدے کو پانے کی کوشش نہیں کی۔ کسی بھی ذمہ داری اور عہدے کو قبول کرنے سے آپ ممکن حد تک بچتے رہے، لیکن ملک و ملت کی خیر خواہی کی خاطر بعض مناصب کا بوجھ اٹھایا۔ آپ نے متعدد ملکی و غیر ملکی، سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر بھی رہ کر گراں مایہ خدمات انجام دی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف علمی، تحقیقی اور ادبی تنظیموں اور انجمنوں کی رکنیت اور ملک کی سطح پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری مناصب پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اعزاز جو مفتی اعظم پاکستان کے خطاب کی صورت میں آپ کو عطا ہوا۔ یاد رہے یہ خطاب آپ کو وقت کے مشاہیر علماء، اکابرین ملت،
اور ملک و قوم کے عظیم قائدین کی طرف سے آپ کی اعلیٰ علمی صلاحیت، ٹھوس علمی ذوق، فقہ و فتویٰ میں بے مثال مہارت کی بنا پر آپ کو دیا گیا، اور ملک کی تاریخ میں آپ وہ تیسری شخصیت ہیں جنہیں اس منصب کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ ان دنوں یہ شمع علم و ادب بستر علالت پر بیماری کے ایام گزار رہے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ان کا وجود کئی فتنوں کے لیے دیوار چین کی مانند ہے۔ رب ذوالجلال ان کا سایہ شفقت و محبت تا دیر صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔